جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتہ ہے اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں, سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے, کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا, اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے, ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک اسلامی, کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا, تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم, اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا, یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو, جب وہ ملک میں واپس آئے نا, لوگ چھکا مار کے آتے ہیں, ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں, پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ, لیکن انہوں نے چھکا مارا ہوتا اور کچھ نہیں کیا ہوتا. اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے. یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں. تو لیکن بہرحال لکھی ہوئی تقریر کا اثر نہیں ہوتا, آپ کے جذبات نہیں پتہ چلتے. اس تقریر میں جو وزیر اعظم ہیں, تو ابھی چھوڑ دو پی ٹی آئی, جے یو آئی, جماعت اسلامی, مسلم, لیکن سیاسی اختلافات یہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, جے یو آئی کیا کہتی ہے, جماعت اسلامی کیا کہتی ہے, مسلم لیگ کیا کہتے ہیں, وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں, وہ ان کے اپنے اپنے رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے, جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے, پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے, جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو بھرپور طریقے سے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. اور پہلے تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا میری کسی بیان پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو. اس اسپیچ کا سالوں سے انتظار تھا, اور اس میں بہرحال وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے. اس میں نیگیٹیوٹی کو لوگ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں بھائی یہ تو ابے باتوں سے کیا ہوتا ہے, تم کر لو جا کے باتیں, بھائی باتوں سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے باتیں ہی تو کی تھی جس پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے باتوں سے, اور ان باتوں سے ممکن ہے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اسلام دشمن ہوں, وہ, لیکن بات یہ کہ یہ پیغام صرف ان تک نہیں گیا, یہ پوری دنیا میں گیا ہے پیغام. جب پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے تو مخالفت کرنے والے بھی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. اور اس تقریر کے کچھ اچھے اثرات مرتب بھی ہوئے ہیں. اور بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری کیا اوقات ہے, بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی میرے اس اسپیچ کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو مجھ پہ نہیں, سب سے پہلے ان بڑے علماء پہ انگلی اٹھاؤ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے, ٹویٹ کیا انہوں نے, اور ان کے تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اتنے آرام سے کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. وہ تو اکثر سیاست میں تو وہ باتیں ہی نہیں کرتے, اور میں بھی سیاسی باتیں نہیں کرتا, چھوڑ دی ہیں جو پہلے میں کرتا تھا, توبہ کر لی ہے میں نے. لیکن بھائی یہ سیاسی بات نہیں ہے,
कम से कम एक इस्लाम की बात की, उन्होंने सारे इश्यूज उठाए हैं, पर्दे का मसला उठाया, पर्दे का मसला। और वजीर आजम की वाइफ अगर पर्दा करती है, भाई इस पे भी सलाम करना चाहिए। देखो जो ऊंची पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, हमारे पर्दे के 1 घंटा बयान से इतना खवातीन को हौसला अफजाई नहीं होती जितना किसी ऐसी बड़ी शख्सियत की बीवी को जब औरतें पर्दा करती हुई देखती हैं तो उनके दिल में जो पर्दे की अहमियत बैठती है और पर्दे की से जो एक वहशत थी वो ख़त्म होती है, वो हमारी 1 घंटे की तकरीर से नहीं होगी। समझ रहे? तो ये सब चीज़ें भाई, पर्दे का मसला उठाया, तौहीन रिसालत का मसला उठाया, कश्मीर के इशू पर इतनी मुदल्लल बात की है, तो और फिर दहशतगर्दी का जो लेवल इस्लाम पे लगाया जाता है उसमें पूरी डिटेल से बात की है। तो इस सब में हमें पूरी कौम को जो है सलाम करना चाहिए, वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको इमरान खान से इख्तलाफ है वो करे, हमें उससे क्या, काम बड़ा ख़ानदानी हो गया, इस पे वज़ीर आज़म को सलूट करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इन मामलात में इसी तरह चलने की